آگے اور بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب مسائل بہشتی زیور، صفحہ نمبر ہے 119 119. بات چل رہی تھی ہماری طلاق کے بیان میں، کسی شرط پر طلاق دینے کا بیان ہے. مسئلہ، اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو اس گھر میں جائے گی تو تجھ کو طلاق، اور بیوی وہاں چلی گئی تو طلاق پڑ گئی. پھر عدت کے اندر اندر شوہر نے روک رکھا یا عدت گزر گئی تھی کہ دوبارہ نکاح کر لیا، تو اب پھر اس گھر پہ جانے سے طلاق نہ پڑے گی. البتہ اگر بیوی کو یوں کہہ دیا کسی نے، جتنی مرتبہ اس گھر میں جائے ہر مرتبہ تجھ کو طلاق، یا یوں کہا ہو جب کبھی تو گھر میں جائے اس گھر میں جائے تو ہر مرتبہ تجھ کو طلاق، تو اس صورت میں عدت کے اندر روک لینے یا عدت کے بعد دوبارہ نکاح کر لینے کے بعد بھی دوسری مرتبہ گھر جانے سے دوسری طلاق واقع ہو جائے گی. پھر عدت کے اندر یا تیسرے نکاح کے بعد اگر تیسری دفعہ گھر میں جائے گی تو تیسری طلاق بھی پڑ جائے گی. اس بندے نے، خاوند نے یہی کہہ دیا نا کہ جب بھی تو جائے گی تجھے ہر مرتبہ طلاق، تو اس سے تو پھر ہر دفعہ ہی پڑتی رہے گی چاہے جب بھی اس کے نکاح میں ہو. اب 3 طلاق کے بعد اس شخص سے نکاح بھی درست نہیں ہو سکے گا. البتہ اگر دوسرا خاوند کر کے پھر کسی مرد سے نکاح کرے تو اب گھر میں جانے سے طلاق نہ پڑے گی. وہ اگر کوئی ایسی صورت کبھی پیش آ جائے تو پھر ایسی صورت میں طلاق نہیں پڑے گی کہ کسی سے دوسرے بندے سے نکاح ہو گیا اور اس کے بعد پھر ادھر آئی، تو اس صورت میں طلاق نہیں پڑے گی، مزید طلاقیں نہیں پڑیں گی. مسئلہ، کسی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو فلاں کام کرے تو تجھ کو طلاق. ابھی اس نے وہ کام نہیں کیا تھا کہ شوہر نے اپنی طرف سے ایک اور طلاق دے دی، علیحدہ سے طلاق دے دی. ایک طلاق پہلے سے معلق کر رکھی ہے، یعنی یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق، اور اوپر سے علیحدہ سے ایک طلاق دے دی اور چھوڑ بھی دیا اسے. اور عدت کے بعد پھر اسی عورت سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اب اگر عورت نے وہی کام کر لیا تو طلاق جو پہلے سے معلق تھی وہ طلاق پڑ جائے گی. البتہ اگر طلاق پانے اور عدت گزر جانے کے بعد نیا نکاح کرنے سے پہلے، اسی بندے سے نیا نکاح کرنے سے پہلے اس عورت نے وہی کام کر لیا ہو، تو چونکہ اس وقت عورت منکوحہ نہیں ہے، جب ایک دفعہ طلاق پڑی عدت بھی ختم ہو گئی تو ابھی تو منکوحہ نہیں ہے، نیا نکاح تو اس نے بعد میں کرنا ہے، تو اب قسم ضائع ہو جائے گی. قسم کو اگر وہ پورا کرتی ہے، عورت کوئی کام کرتی ہے تو قسم ضائع ہو جائے گی. اب اس نکاح کے بعد اس کام کے کرنے سے طلاق نہ پڑے گی. اور اگر طلاق پانے کے بعد عدت کے اندر اس نے وہی کام کر لیا تب بھی طلاق پڑ جائے گی، دوسری طلاق پڑ جائے گی. یعنی عدت کے اندر وہ کام کرے عورت، یا یعنی کہہ لیں کہ نکاح کے اندر کام کرے، پہلے نکاح کے اندر یا پہلے عدت کے اندر کام کرے، جو طلاق ہے وہ طلاق پڑ جائے گی. مسئلہ، اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو روزہ رکھے تو تجھ کو طلاق، تو روزہ رکھتے ہی فوراً طلاق پڑ گئی. البتہ اگر یوں کہا کہ اگر تو ایک روزہ رکھے یا دن بھر کا روزہ رکھے تو تجھے طلاق، تو روزے کے ختم پر طلاق پڑے گی، اگر روزہ توڑ ڈالے تو طلاق نہ پڑے گی. مسئلہ، کسی نے یوں کہا جس دن تجھ سے نکاح کروں تجھ کو طلاق، پھر رات کے وقت طلاق نکاح کیا تب بھی طلاق پڑ گئی، کیونکہ بول چال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کو طلاق ہے. مسئلہ، کس اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تجھ کو حیض مینسز آئے تو تجھے طلاق، اس کے بعد عورت نے خون دیکھا تو ابھی سے طلاق کا حکم نہ لگائیں گے، بلکہ جب پورے 3 دن 3 رات خون آتا رہے تو 3 دن اور 3 رات کے بعد یہ حکم لگائیں گے کہ جس وقت سے خون آنا شروع ہوا تھا اسی وقت سے طلاق پڑ گئی تھی. اور اگر یوں کہا ہو کہ جب تجھ کو ایک حیض آئے تب تجھ کو طلاق، تو حیض کے ختم ہونے پر طلاق پڑے گی. مسئلہ، عورت نے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا، مرد نے کہا ابھی مت جاؤ، عورت نہ مانی، اس پر مرد نے کہا اگر تو باہر جائے تو تجھ کو طلاق. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ابھی باہر جائے گی تو طلاق پڑے گی، اور اگر ابھی نہ گئی کسی اور دن گئی تو طلاق نہ پڑے گی، کیونکہ شوہر کا مطلب یہی تھا کہ ابھی نہ جاؤ پھر جانا.
یہ مطلب نہیں کہ عمر بھر کبھی نہ جانا، لیکن بعض اوقات اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی کبھی نہیں جانا، اگر گئی تو تمہیں طلاق پڑ جائے گی۔ یہ سارے مسئلے ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے ایسے ہیں کہ معاشرے میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ایسا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس نے فلانے نے اس طرح سے لفظ بول دیا، اس طرح سے لفظ بول دیا۔ تو جو چیز معاشرے میں پیش آتی ہو، خاندان برادری کے مسائل ہوں، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ ایسے میں پورا خاندان اور برادری متاثر ہوتی ہے۔ تو وہاں پر کچھ اجمالی علم معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے میں شریعت کا کیا حکم اور ضابطہ ہے۔ وہ اگر بندے کو معلوم ہو تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو درست راستے کا تعین کرنے میں اور صحیح جگہ سے مسئلہ معلوم کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اور اگر جواب ملتا ہے تو بعض اوقات ایک انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ جواب یہ بننا چاہیے، لیکن جواب جب اگر اس کے خلاف آ جائے تو پھر ضابطہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بعض اوقات ایسے موقع کے اوپر سمجھنے سمجھانے میں اچھی خاصی کنفیوژن ہوتی ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کتاب کو، ان ضابطوں کو، قاعدوں کو ابھی سے پڑھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ جائیں، شریعت کے ضابطے آ جائیں، کہ تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نہ کرے کسی کے خاندان برادری میں کہیں بھی مسئلہ ہو جس سے سارا خاندان متاثر ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کے سامنے اگر کوئی جواب آ رہا ہے کسی ریلائبل مدرسے کا، تو اسے پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ مدرسے کا یہ جواب آخر کن ضابطوں پر مبنی ہے۔ اور جو لوگ کنفیوژن کے شکار ہو رہے ہیں اس جواب کی بنیاد پر اور مختلف طرح طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، تو ان کے تبصروں کے پر آدمی خود بھی کنفیوز نہ ہوئے اور اسے پتہ لگ جائے کہ یہاں پہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیسے شریعت سوچتی ہے اور کس طریقے سے اس طرح کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ مسئلہ یہ مرض الموت کے بارے میں مرض موت کے بیمار کے طلاق دینے کا بیان۔ بعض لوگ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ بالکل آخری سٹیج پر ہوتے ہیں، بیماری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور آخری سٹیج پر ہوتے ہیں، تو ان کے طلاق دینے کا بیان۔ یہاں بیمار سے وہ شخص مراد ہے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے عام طور پر موت واقع ہو جایا کرتی ہے، یعنی ڈاکٹروں کو، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، یہ اب مر جائے گا۔ مسئلہ ایسی بیماری کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر عورت کی عدت ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ بندہ اسی بیماری میں مر گیا، تو شوہر کے مال میں سے جتنا بیوی کا حصہ ہوتا ہے اتنا حصہ اس عورت کو ملے گا، چاہے ایک طلاق دی ہو یا چاہے ایک طلاق دی ہو یا دو یا تین، اور چاہے طلاق رجعی دی ہو یا بائن، سب کا ایک حکم ہے۔ اگر عدت ختم دی تب وہ شخص مرا، بیمار آدمی مرا، تو پھر عورت کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر مرد اسی بیماری میں نہیں مرا بلکہ اس سے اچھا ہو گیا تھا، سب کو توقع تو یہ تھی کہ یہ اس بیماری سے بچنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ اس کی بیماری ختم ہو گئی، پھر بیمار ہو گیا اور مر گیا، تب بھی عورت حصہ نہ پائے گی، چاہے عدت ختم ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ جو عام بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کی اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو چاہے عورت کی عدت ختم ہو یا نہ ہو، بیوی کو جو 8واں حصہ ہوتا ہے یا اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ ہوتا ہے جائیداد کا، وہ نہیں ملتا۔ ہاں اگر بیمار تھا، ایسی بیماری میں مبتلا ہے، تو پھر طلاق دے رہے تو پھر بیوی کو ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ بیوی کی ابھی عدت باقی ہو۔ اور اگر بندہ خود ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس سے بچنے کی توقع نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہ طلاق دینے کے بعد بھی ٹھیک ہو گیا، ابھی بیوی عدت میں ہے لیکن وہ ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ کسی حادثے سے مرا یا کچھ بھی وجہ پیش آئی، تو ایسی صورت میں بیوی کو پھر اپنا 8واں حصہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ عورت نے طلاق بائن مانگی تھی۔ طلاق بائن یعنی وہ طلاق کہ جس سے نکاح فوری طور پہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے مرد نے طلاق بائن دے دی عورت کے مانگنے پر، تو عورت میراث میں حصہ پانے کی مستحق نہیں۔ یہاں پر اس مرد کی بات ہو رہی ہے کہ جو مرد بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس سے اس نے بچنا نہیں ہے، اس کی بیوی کہتی ہے مجھے طلاق بائن دے دو، مجھے یعنی ایسی طلاق دے دو جس سے میرا نکاح فوراً ختم ہو جائے، تو پھر وہ طلاق بائن مل گئی۔ ابھی عورت عدت ہی میں تھی کہ خاوند فوت ہو گیا،
تو خاوند کے فوت ہونے کے باوجود یہاں پر اس کو 8واں حصہ جو اپنا حق بنتا ہے وہ نہیں ملے گا، چاہے شوہر عدت کے اندر مرے یا عدت کے بعد، دونوں کا ایک حکم ہے۔ البتہ اگر طلاق رجعی دی ہو، خواہ عورت نے طلاق رجعی مانگی ہو یا طلاق بائن مانگی ہو، اور عدت کے اندر شوہر مر جائے، تو عورت پھر میراث میں سے حصہ پائے گی۔ عورت نے تو چاہے طلاق ایسی مانگی تھی کہ بائن یعنی جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے وہ والی مانگی تھی، یا عورت نے کہا تھا مجھے طلاق رجعی دے دو۔ طلاق رجعی کا مطلب کہ یعنی جس سے عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع بھی ہو سکتا ہے، نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، وہ والی طلاق مانگی تھی یا نہیں مانگی تھی، شوہر نے دی وہی۔ تو اس صورت میں اگر خاوند عورت کے عدت کے اندر اندر فوت ہو جاتا ہے تو پھر عورت کو اپنا 8واں حصہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ مسئلہ، بیماری کی حالت میں عورت سے کہا، اپنی اسی طرح کی بیماری کی حالت میں، مرض الموت کی بیماری کی حالت میں کہا کہ تو گھر سے باہر جائے تو تجھ کو بائن طلاق ہے، پھر عورت باہر چلی گئی اور طلاق بائن پڑ گئی، تو اس صورت میں حصہ نہ پائے گی کہ کیونکہ اس نے خود ہی ایسا کام کر لیا جس سے طلاق پڑ گئی، یعنی وہ گویا کہ خود ہی طلاق چاہ رہی ہے، طلاق بائن چاہ رہی ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ اگر تو کھانا کھائے تو تجھ کو طلاق بائن ہے، یا یوں کہا کہ اگر تو نماز پڑھے تو تجھ کو طلاق بائن ہے، ایسی صورت میں اگر شوہر عدت کے اندر مر جائے تو عورت کو طلاق بائن پڑنے کے باوجود حصہ ملے گا، کیونکہ عورت کے اختیار سے طلاق نہیں پڑی۔ کھانا کھانا اور نماز پڑھنا تو مجبوری کے درجے کی چیز ہے، کھانا کھائے بغیر نہیں جی سکتی، اور نماز پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کا لازمی فرض حکم ہے جو ہر بندے کی بات سے اوپر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اب عورت نے نماز پڑھنا بھی لازمی ہے اور کھانا کھانا بھی لازمی ہے، اور دوسری طرف جو ہی وہ کھانا کھاتی ہے تو اسے طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم اس کے باوجود ایسے بیمار آدمی کی طلاق دینے سے اس کو حصہ ضرور ملے گا۔ یہ لیکن بیماری کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بیماری میں مبتلا صورت پڑ جائے گی، وہاں پہ اس کی کنڈیشن بھی دیکھی جائے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ طلاق دینے والے کے ذہن پر ہی اتنا اثر ہو گیا ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ ختم ہو چکی ہے، تو وہاں پر کچھ احکامات ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، مزید اپنی جگہ پر معلوم ہو جائیں گے کہ جو بالکل کہہ لیں مجنون ہی ہو گیا، بیماری کی وجہ سے ہو گیا، اس کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اس کی طلاق نہیں پڑے گی۔ ہاں، یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے کہ جو بیماری میں تو مبتلا ہے، اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے بعض لوگوں کو کینسر وغیرہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ اب ہم بچیں گے نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی عقل صحیح سلامت ہے، تو پھر وہ طلاق دے رہا ہے، تو تب طلاق تو پڑے گی پھر، لیکن اس کے احکام یہاں پر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ مسئلہ، صحت مند آدمی نے کہا جب تو گھر سے باہر نکلے تو تجھ کو طلاق ہے، پھر جس وقت وہ گھر سے باہر نکلی اس وقت وہ شخص بیمار تھا، اور بیمار بھی مرض الموت والی بیماری میں مبتلا تھا، اور اسی بیماری میں عدت کے اندر اندر مر گیا، عورت کی عدت چل رہی تھی کہ خاوند مر گیا، تب بھی عورت حصہ نہیں پائے گی۔ مسئلہ، تندرستی کے زمانے میں کہا جب تیرا باپ پردیس سے آئے تو تجھ کو طلاق بائن ہے، تو جب باپ پردیس سے آیا تو اس وقت شوہر مرض الموت میں بیمار تھا اور اسی بیماری میں مر گیا، تو عورت کو حصہ نہ ہی ملے گا۔ اور اگر بیماری کی حالت میں یہ کہا ہو کہ تیرا باپ جب پردیس سے آئے تو تجھ کو طلاق بائن ہے، تو اسی بیماری کی حالت میں یہ کہا ہو اور پھر عورت کی باپ کے آنے کی وجہ سے عورت کو طلاق پڑ گئی اور عورت کی عدت چل رہی تھی کہ اس زمانے میں خاوند مر گیا، تو بیماری میں عدت کے اندر مر گیا، تو عورت کو طلاق وہ حصہ 8واں حصہ ملے گا۔ آگے ہے طلاق رجی، یعنی طلاق رجی کا مطلب کہ جس میں ابھی نکاح فوراً نہیں ٹوٹتا، زبان سے رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، تو اس میں رجت کا طریقہ کہ رجت یعنی رجوع کرنے کا بیان۔ مسئلہ، جب کسی نے رجی ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دی، دو طلاقیں بھی رجی ہوتی ہیں، ایک طلاق بھی رجی ہوتی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ لفظ کون سے اس نے بولے ہیں۔ تو اگر ایک طلاق یا دو طلاقیں دی رجعی والی کہ جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، تو پھر عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے، عورت کی عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مرد کو اختیار ہے کہ اس عورت کو روکنا چاہے تو روک رکھے، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، اور عورت چاہے راضی ہو یا نہ ہو، عورت کا یہاں پر اختیار نہیں ہوتا۔ جب مرد نے روکنا ہے، طلاق رجعی دی ہوئی ہے، تو وہاں پر عورت کا اختیار نہیں چلتا، مرد کا اپنا اختیار چلتا ہے۔
لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی تو حکم اوپر بیان ہو چکا کہ اس میں اختیار نہیں ہوتا، اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. 3 طلاقیں کبھی بھی رجعت والی نہیں ہوتی، رجوع والی نہیں ہوتی. مسئلہ رجعت کرنے کا یعنی رجوع کرنے کا یا روک رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو صاف صاف زبان سے کہہ دے کہ میں تجھ کو پھر رکھے لیتا ہوں، تجھ کو نہ چھوڑوں گا، یا یوں کہہ دے کہ میں اپنے نکاح میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں. یا عورت سے نہیں کہا، کسی اور بندے سے کہہ دیے کہ میں نے اپنی بیوی کو پھر رکھ لیا اور طلاق سے باز آیا. طلاق سے باز آیا یہ تو نہیں ہے کہ پچھلی طلاق بھی کینسل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، طلاق تو اپنی جگہ پر پڑی رہے گی، لیکن جو بیوی نے عدت ختم ہو جانے کے بعد خود بخود نکاح ختم ہو جانا تھا وہ والا ختم نہیں ہوگا، وہ نکاح آگے تسلسل کے ساتھ چل پڑے گا پھر دوبارہ سے. بس اتنا کہنے سے وہ پھر اس کی بیوی ہو گئی. مسئلہ جب عورت کو روک رکھنا منظور ہو، کسی بندے نے طلاق دینے کے بعد اگر رکھنا ہے، رجعی طلاق دینے کے بعد رکھنا ہے، تو بہتر ہے کہ کم از کم 2 مردوں کو یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لے. شاید کبھی جھگڑا ہے تو کوئی مکر نہ سکے، کوئی آپس میں جھگڑا ہو کہیں پہ گواہی دینی پڑے تو وہاں پر آسانی رہے. اگر کسی کو گواہ نہ بنایا اور تنہائی میں ایسا کر لیا تب بھی صحیح ہے، مطلب تو حاصل ہو ہی گیا، رجوع تو ہو جائے گا. شرعی طور پر عورت کی عدت ختم ہونے کے بعد عورت علیحدہ نہیں ہوگی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہاں پر اگر گواہ نہیں ہوں گے تو جھگڑا اپنی جگہ پر اٹھے گا. مسئلہ اگر عورت کے سامنے رجعت نہ کی، رجوع نہ کیا، بلکہ اس سے علیحدہ ہو کر کی، تو عورت کو رجعت کی خبر دینا مندوب و مستحب ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت کی مدت ختم ہونے پر وہ عورت لا علمی میں کسی اور شخص سے نکاح کر لے. اگر عورت سے رجوع کر ہی لیا ہے، کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کو بتائے تو صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت لا علمی میں کہیں اور نکاح کر لے تو پہلا نکاح ختم نہیں ہوا اس لیے دوسرا نکاح تو درست ہی نہیں ہوگا، تو اس میں سارا وبال بھی پھر مرد کے اوپر آئے گا. مسئلہ رجوع کرنے کی نیت نہ تھی، کسی شخص کی طلاق دینے کے بعد، طلاق رجعی دینے کے بعد، 1 طلاق رجعی دینے کے بعد مثلا رجوع کرنے کی نیت نہ تھی، لیکن زبان سے ویسے ہی کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھا، تو اس سے بھی رجعت ہو گئی، رجوع ہو گیا. مسئلہ اگر عورت کی عدت گزر چکی تب ایسا کرنا چاہا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب اگر عورت منظور کرے اور راضی ہو تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، اور نیا نکاح یہ زبردستی تو ہو نہیں سکتا کہ بیوی چاہے نہ چاہے والی بات نہیں، یہاں پر بیوی راضی ہوگی تو پھر دوسرا نکاح ہوگا. نئے نکاح کے بغیر نہیں رکھ سکتا، اگر وہ رکھے بھی تو اس عورت کو اس کے پاس رہنا درست نہیں، جائز نہیں، جب تک کہ دوبارہ سے نکاح نہ ہو. مسئلہ جس عورت کو 1 یا 2 طلاق رجعی ملی ہوں، جس میں مرد کو طلاق سے باز آنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، ایسی عورت کو چاہیے کہ خوب بناؤ سنگھار کر کے رہا کرے کہ شاید مرد کا جی اس کی طرف جھک پڑے اور وہ رجوع کر لے. اور اگر مرد کا قصد رجوع کرنے کا نہ ہو بلکہ ہو تب بھی اس کو مناسب ہے کہ جب بھی گھر میں آئے تو کھانس کھنکھار کرتے ہوئے آئے. تو یعنی جب نکاح تو ختم نہیں ہوا، رجوع عورت کی عدت چل رہی ہے، تو اور مرد چاہتا ہے کہ میں نے رجوع نہیں کرنا، عورت سے رجوع نہیں کرنا، تو عدت کے دوران عورت رہتی خاوند کے گھر میں ہے، تو خاوند کے گھر میں رہے گی تو عورت کو تو یہ حکم ہے کہ وہ اپنا سنگھار، یہاں پہ عدت دوسری مقام پر جب عدت ہوتی ہے نا تو وہاں پر عورت بناؤ سنگھار نہیں کرتی، لیکن اس وقت جو عدت ہوتی ہے اس عدت میں عورت بناؤ سنگھار کر کے رہا کرے. اور مرد کو چاہیے کہ جب وہ گھر میں آئے تو کھانس کھنگار کرتے ہوئے آئے، تاکہ عورت اپنا بدن اگر کچھ کھلا ہو تو ڈھک لے اور شوہر کی کسی بھی موقع جگہ نگاہ نہ پڑے، کیونکہ یہاں پر بعض مقامات پر، مخصوص مقامات پر شہوت سے نظر کرنے سے بھی رجعت ہو جاتی ہے، خود بخود ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس کا ارادہ رجعت کا ہے نہیں اس لیے اس کی احتیاط رکھی جائے کہ تاکہ نکاح بھی نہ پڑے. اور جب عدت پوری ہو چکے تو عورت کسی اور جگہ جا کر رہے، جب عدت پوری ہو جائے تو پھر عورت وہاں سے چلی جائے، پھر کسی اور جگہ جا کے رہے. مسئلہ عورت کو معلوم ہے کہ مرد اس سے شدید بغض رکھتا ہے اور رجعت کی کچھ امید نہیں، تو پھر بناؤ سنگھار نہ کرے. مسئلہ اگر ابھی رجعت نہ کی، رجوع نہ کیا ہو تو اس عورت کو اپنے ساتھ سفر میں لے جانا جائز نہیں، اور اس عورت کو بھی ساتھ جانا درست نہیں.
مسئلہ جس عورت کو ایک طلاق یا دو طلاق بائن دے دی جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا، جس میں روک رکھنے کا اختیار نہیں ہوتا، اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہے تو عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کرے، عدت کے اندر نکاح کرنا درست نہیں، اور خود اسی طلاق دینے والے سے نکاح منظور ہو تو عدت کے اندر بھی نکاح درست ہو سکتا ہے۔ جس عورت کو طلاق بائن مل گئی نا، طلاق بائن کا مطلب یہ ہے کہ نکاح تو فوراً ٹوٹ جاتا ہے، تو وہاں پر مرد کو یہ تو اختیار نہیں کہ میں اس کو روک کے رکھوں اور آئندہ بھی یہ میرے ساتھ ہی زبردستی نکاح کرے، تو زبردستی نکاح تو ہو نہیں سکتا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ میں کسی اور جگہ پہ نکاح کروں تو عدت کے اندر نہیں ہو سکتا، اور اسی طلاق دینے والے سے اگر دوبارہ عورت بھی نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ بھی مرد بھی چاہتا ہے، تو پھر عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ عدت گزارنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ رجت کا ایک طریقہ، رجوع کرنے کا ایک طریقہ تو پہلے ذکر ہوا نا کہ زبان سے کہے، لیکن رجت کا ایک طریقہ عمل سے بھی ہوتا ہے کہ زبان سے تو کچھ نہ کہے، لیکن جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کو، کسی بھی طرح کے تعلقات کو قائم کر لیا تو اس صورت میں بھی عورت بیوی دوبارہ سے ہو جاتی ہے اور نیا نکاح کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ لیکن اس طرح کے فعل سے رجوع کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، نامناسب حرکت ہے اسلام میں، تو ایسے کرنا نہیں چاہیے، زبان سے ہی رجوع کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو ہو جائے گا، اس کے بعد پھر عورت کی عدت ختم ہو جائے گی فوراً اور عورت بدستور نکاح میں رہے گی۔ مسئلہ جس عورت کو حیض آتا ہو اس کے لیے طلاق کی عدت 3 حیض ہوتے ہیں، جب 3 حیض پورے ہو چکے تو عدت گزر چکی۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب سمجھو کہ اگر تیسرا حیض پورے 10 دن آیا ہے تب تو جس وقت 10 دن پورے ہونے پر خون بند ہوا اسی وقت عدت ختم ہو گئی، اور رجی طلاق تھی، روک رکھنے کا جو اختیار مرد کو تھا جاتا رہا، چاہے عورت نہا چکی ہو یا بھی نہ نہائی ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے، بند ہونے کا اعتبار ہے۔ اور اگر تیسرا حیض 10 دن سے کم آیا اور خون بند ہو گیا لیکن اب بھی عورت نے غسل نہیں کیا اور نہ کوئی نماز اس کے اوپر واجب ہوئی تو اب بھی مرد کا اختیار باقی ہے، اب بھی اپنے قصد سے باز آئے گا اور عورت کو نکاح میں رکھنا چاہے گا تو یہ عورت پھر اس کی بیوی بن جائے گی۔ البتہ اگر خون بند ہونے پر اس عورت نے غسل کر لیا یا غسل تو نہیں کیا لیکن ایک نماز کا وقت گزر گیا، یعنی ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو گئی، ان دونوں صورتوں میں مرد کا اختیار جاتا رہا۔ اب آئندہ دوبارہ اس عورت سے اگر رکھنا ہے تو نیا نکاح کیے بغیر نہیں رکھ سکتا۔ مسئلہ جس عورت سے ابھی صحبت نہ کی ہو، خواہ تنہائی ہو چکی ہو، اس کو ایک طلاق دینے سے روک رکھنے کا اختیار نہیں رہتا، بلکہ اس کو جو طلاق بھی دی جائے وہ بائن پڑتی ہے، یعنی جس عورت کے ساتھ خلوت میں نہیں رہے تو وہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کو طلاق دینے میں رجعت کا اختیار نہیں ہوتا، اس کی ہر طلاق چاہے کسی بھی لفظ سے دی جائے وہ بائن پڑتی ہے۔ بائن کا مطلب کیا ہے کہ جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ اگر دونوں ایک جگہ تنہائی میں تو رہے لیکن مرد کہتا ہے کہ میں نے صحبت نہیں کی، پھر اس کے اقرار کے بعد طلاق دے دی تو اب طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار اس کو نہیں رہتا۔ آگے ہے عورت کو طلاق کا حق تفویض کرنے کا حکم، کہ عورت کو یہ کہنا ہے کہ جاؤ تم نے طلاق ڈالنی ہے تو ڈال لو، یہ حق تفویض کرنا کہتے ہیں، اگلے کے سپرد کرنا۔ مسئلہ شوہر کا اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ اپنے اوپر طلاق ڈال لے یا طلاق کی نیت سے یہ کہنا کہ وہ اپنے آپ کو اختیار کر لے، یا یہ تو عدالت اس کو تفویض طلاق شمار کرے گی۔ مثلا لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا تو اس وقت خاوند نے کہا کہ اپنے آپ کو تو اختیار کر لے، یا یہ کہہ دیا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب عورت کو بعد میں عورت نے طلاق ڈال لی، بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو تمہیں حق نہیں دیا، پہلے ایک دفعہ بولے ایسے الفاظ، اب کہتا ہے کہ میں نے تمہیں حق نہیں دیا، تو غصے کی حالت میں ایسے الفاظ بولے ہیں
تو ہم نے شروع میں طلاق کے بیان کے شروع میں ہم پڑھائے ہیں کہ غصے کی حالت میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر طلاق کے معاملے میں مرد کہے بھی کہ میری نیت نہیں تھی، لیکن عدالت غصے کو یا طلاق کے جو بات چیت چل رہی تھی طلاق کے بارے میں، دے دو یا نہ دو، اس کا ذکر چل رہا تھا پیچھے، تو اس بارے میں جو بات چیت چل رہی تھی اس کی بنیاد پر بھی عدالت مجبور ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، یہاں پر تمہاری اپنی نیت جو بھی ہوگی تم جانو، اللہ جانے، ہم تمہارے دل کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے، ہم تمہارے بولنے کو دیکھیں گے اور اس حالت کو دیکھیں گے۔ تو حالت اور بولنے کو دیکھتے ہوئے عدالت کیا کہے گی کہ نہیں، تم نے عورت کو حق دے دیا تھا، تم نے کہتے ہو کہ میں نے نہیں دیا، نہیں تم نے دے دیا تھا، اور اس کی بنیاد پر اگر عورت نے طلاق ڈال لی تو وہ طلاق پڑ جائے گی۔ مسئلہ، جس مجلس و نشست میں شوہر نے طلاق تفویض کی ہو، جب تک عورت کی وہ نشست قائم ہے وہ اپنا حق استعمال کر سکتی ہے، اگرچہ وہ نشست کتنی ہی طویل ہو جائے۔ وہ غور و فکر میں لگی ہوئی ہے کہ کروں کیا بہتر رہے گا کیا نہیں رہے گا، وہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے تک وہ سوچ میں وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے، دوسرے کام کاج میں نہیں لگی، تو یہ جتنی دیر بھی بیٹھی رہے، بیٹھ کے سوچ کے اپنے اوپر طلاق ڈالنا چاہے تو ڈال سکتی ہے۔ مسئلہ، پانی پینے سے یا چائے پینے سے یا کوئی چھوٹی موٹی چیز منہ میں ڈالنے سے نشست نہیں بدلتی، مجلس نہیں بدلتی۔ نشست اسی صورت میں ختم ہوتی ہے اور بدلتی ہے جب عورت اٹھ جائے یا کسی اور کام میں لگ جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کام کو کر رہے کرتے کرتے کوئی چھوٹے موٹے چیز ڈال لی منہ میں، یا پانی پی لیا، یا چائے ساتھ رکھی ہے چائے پی رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اسی اہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں، اسی پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ کے کسی دوسرے کام میں لگ گئے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ گویا کہ آپ نے اس کام کی فکر اس کو چھوڑ دیا ہے، تو وہاں پر پھر عورت کا طلاق کا حق بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ طلاق کا حق جو ملتا ہے عورت کو، وہ صرف اسی وقت تک کے لیے ملتا ہے جب تک کہ یہ مجلس، یہ نشست، یہ کہہ لیں کہ ہماری جو بات چیت چل رہی تھی وہی ہے۔ جب وہ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد نئے معاملے سے پھر آئندہ دے گا تو ہوگا، ورنہ حق نہیں ملے گا۔ مسئلہ، تفویض طلاق کے بعد عورت کو جب طلاق کا حق ملا، اس کے بعد شوہر کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے، یا عورت کو اس سے منع کر دے، یا اپنی بات کو فسخ کر دے، کینسل کر دے کہ میں نے تمہیں حق دیا تھا میں اس کو کینسل کرتا ہوں، نہیں، اس کو حق نہیں رہا۔ عورت جتنی دیر تک سوچ رہی ہے بیٹھ کے سوچتی رہے، اگر اس نے طلاق ڈالنی بھی ہے ڈال لے، مرد چاہے پیچھے سے کہہ دے کہ میں نے جو تمہیں حق دیا وہ کینسل کر دیا، نہیں، کینسل نہیں ہوگا، جو گیا ہے ابھی وہ اسی کے پاس ہے۔ ہاں، گیا اتنی دیر کے لیے، جب تک کہ عورت اسی جگہ پہ بیٹھی اسی معاملے پہ غور کر رہی ہے۔ مسئلہ، شوہر نے کہا کہ اپنے اوپر ایک طلاق ڈال لو، لیکن عورت نے اکٹھی 3 طلاق ڈال لی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بھی طلاق نہ ہوگی، جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک طلاق ہو جائے گی۔ شوہر نے کہا کہ تو اپنے آپ پر جب چاہے طلاق ڈال لے، یہاں پہ لفظ اس نے ایسے بولے کہ جب چاہے طلاق ڈال لے، تو عورت پھر ایسی صورت میں اسی نشست میں بھی اور بعد میں بھی جب چاہے طلاق ڈال سکتی ہے۔ یہاں پہ خاوند نے خود ہی اس کو کھلا اختیار دیا ہے، اس مجلس کی حد تک اختیار نہیں دیا۔ مسئلہ، شوہر نے کہا جب جب تو چاہے اپنے اوپر طلاق ڈال لے، تو عورت تو پھر جب چاہے 3 طلاقیں ڈالنے تک اختیار رہے گا، کہ آج ایک ڈال لے، بعد میں بھی کبھی ڈال لے، اس کے بعد بھی ڈال لے، جب بھی چاہے، جب چاہے وہ اپنے اوپر طلاق ڈال سکتی ہے۔ مسئلہ، شوہر نے کہا جیسی چاہے اپنے اوپر طلاق ڈال لے، تو عورت اپنے اوپر 3 طلاقیں بھی ڈال سکتی ہے اور 1 یا 2 بھی ڈال سکتی ہے، اور وہ تو 1 یا 2 طلاقیں رجعی بھی ڈال سکتی ہے کہ جس میں خاوند رجوع کر سکے، اور بائن بھی ڈال سکتی ہے کہ جس میں خاوند رجوع نہ کر سکے اور نکاح فوراً ختم ہو جائے، جیسی چاہے طلاق ڈال سکتی ہے۔ مسئلہ، اگر تفویض ایک مدت کے لیے ہو، مثلاً کہا آج کے دن تجھے اپنے بارے میں اختیار ہے تو باقی دن تک اسے اختیار ہوگا، اور اگر کہا اس مہینے میں تجھے اختیار ہے تو رواں مہینے ختم ہونے تک اختیار ہوگا، اور اگر کہا 1 مہینے تک اختیار ہے تو کہنے کے وقت سے 30 دن تک اختیار ہوگا۔ مسئلہ، شوہر تفویض طلاق اپنی بیوی کے بجائے اس کے باپ کو یا کسی اور شخص، اجنبی شخص کو کر دے تو یہ بھی درست ہے۔ مثلا اس نے کہہ دیا، بیوی کے باپ کو کہہ دیا کہ تو نے اگر اپنی بیٹی کو طلاق ڈالنی ہے تو ڈال لے، یا کسی اور بندے سے کہہ دیا، اپنے بھائی سے یا اپنے باپ سے کہہ دیا کہ آپ نے میری بیوی کو طلاق ڈالنی ہے تو ڈال دیں،
تو ان کو بھی حق تفویض ہو سکتا ہے، عورت کو بھی ہو سکتا ہے، باہر کے بندے کو بھی طلاق کا حق تفویض ہو سکتا ہے، اور وہ طلاق ڈالیں گے تو طلاق پڑ جائے گی۔ اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا۔